بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان ہم نے شروع کیا تھا۔ اس درمیان میں بعض لوگ افضلیت کی بات لے آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں ہی اس بات کو کلیئر کر دوں کہ یہ ظنی عقائد میں سے ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے۔ میں اس کو قطعی اجماع نہیں سمجھتا، یہ ظنی مسائل ہیں، قطعی نہیں ہیں، کیونکہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اگر ہر صحابی بالخصوص خلفائے راشدین میں سے آپ جس کی شان میں بھی پڑھیں گے آپ کو لگے گا وہی افضل ہے۔ ہر ایک کی شان پر بہت دلائل ہیں اور ہمیں اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کی ایک اکثریت، واضح اکثریت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی بنیاد پر آپ کی افضلیت کا قول کیا۔ بعض اہل سنت میں سے ہی وہ ہیں جنہوں نے سیدنا مولا کائنات کے اہل بیت میں سے ہونے اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہونے، سابق الاسلام ہونے اور پھر آقا کی زبان سے ان کی شانوں کے بیان کی وجہ سے آپ کو افضل کہا۔ لیکن ہیں یہ سارے کے سارے اہل سنت اور ان میں سے کسی کا بھی عقیدہ غلط نہیں ہے۔ جس انسان کا دلائل کی بنیاد پر جہاں بھی عقیدہ مضبوط ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس عقیدے کو اظہار کرے لیکن دوسروں کو برا نہ کہے۔ آج کل کے زمانے میں جو بات بری ہو گئی وہ یہ کہ جب ایک عقیدہ ہم کسی ایک کی افضلیت کا عقیدہ بناتے ہیں پھر دوسروں کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کے خلاف دلائل لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا عقیدہ رکھنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مثلا جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ رکھا، اسے نہیں چاہیے کہ وہ افضلیت مولا کائنات کا عقیدہ رکھنے والوں کو شیعہ کہے یا اس کو رافضی کہے، یا ایسے لوگ اب تقریروں میں ان کو پتہ تو چلتا نہیں، جوش میں جذبے میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دلائل کی بنیاد پر جو بھی عقیدہ آپ رکھیں، باقی سب صحابہ کا ادب رکھیں، احترام رکھیں، ان سے محبت رکھیں اور ان سے قربت رکھیں۔ اور ہمارے ہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میرا اپنا عقیدہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں بہت کلیئر ہے۔ میں جو اہل سنت کی مین سٹریم ہے اسی کے ساتھ چلتا ہوں۔ لیکن جو باقی جن لوگوں نے افضلیت مولا کائنات کا ذکر کیا، میں ان کو برا بلا نہیں کہتا۔ ان کے پاس بہت مضبوط دلائل ہیں۔ ان کے دلائل کو اگر انسان نظر کرے تو کوئی انسان اگر اس عقیدے کو اپنا نہ سکا تو کم از کم اس عقیدے کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح متواتر ایسی احادیث موجود ہیں جو ان لوگوں کو مجبور کرتی ہیں اس عقیدے کے رکھنے پر۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے باب میں بھی اتنے دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے امت کی اکثریت نے اس عقیدے کو رکھا۔ لیکن ایک چیز جو شروع میں کلیئر کر دوں کہ بہرحال اہل سنت میں ایسے ائمہ رہے ہیں جو افضلیت مولا کائنات کا عقیدہ رکھتے رہے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں تو امام عبدالرزاق ہیں، امام ابن جریر طبری ہیں، امام نسائی ہیں، امام حاکم۔ ان لوگوں کو ان پر بعض کا تشیع کا فتویٰ بھی لگا۔ یہ بات بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، ان کو جو شیعہ کہا گیا تو اس زمانے میں روافض اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے تھے۔ یہ شیعہ کا لفظ اہل سنت کا ہی ایک گروہ تھا، اہل سنت سے ہٹ کر کوئی نہیں تھا۔ اس میں وہ لوگ جو اہل بیت کے ساتھ محبت میں زیادہ آگے بڑھ جائیں، محبت اہل بیت کی وجہ سے اہل بیت کی فضیلت اور مولا کائنات کی افضلیت کا قول کرتے تھے، اس کو علماء اہل سنت بعض اوقات تفضیلی یا اس کو شیعہ کہہ دیتے تھے۔ لیکن جب سے یہ لقب، یہ لفظ رافضیوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے ساتھ خلفائے راشدین پر تبرہ کرنے والوں نے، ازواج مطہرات اور امہات المومنین میں سے بعض کے خلاف بولنے والوں نے جب یہ لقب اپنے لیے اختیار کر لیا تو اس کے بعد مناسب نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ کسی اہل سنت کو محض اس بنیاد پر کہ وہ افضلیت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے آپ اس کو شیعہ کہہ دیں۔ اب یہ لفظ کہنا مناسب نہیں ہے۔ جس زمانے میں یہ لفظ رافضیوں نے اختیار نہیں کیا تھا تب درست تھا، لوگ ان کو کہتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے روات صحیح احادیث کے، یعنی آپ کہیں صحاح کے روات گنے، بخاری اور مسلم کے بالخصوص تدریب الراوی میں آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً آپ نے 24 راویوں کے نام لکھے، 24 روات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث روایت کرتے ہیں۔ ان کا نام لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ہؤلاء رموا بالتشیع وہو تقدیم علی علی الصحابہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تشیع کا فتویٰ لگایا گیا، اور ان کا تشیع کیا تھا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ یعنی فقط باقی صحابہ پر مولا کائنات کی فضیلت کا قول کرنا، اس کو لوگوں نے تشیع کہا۔
لیکن پھر وہی بات تب کہا تھا جب تک یہ لفظ صحابہ کی تنقیص کرنے والوں نے اختیار نہیں کیا تھا، خلفائے راشدین کو تبرہ کرنے والوں نے یہ لفظ اختیار نہیں کیا تھا، ازواج مطہرات کو برا بلا کہنے والوں نے یہ لفظ اختیار نہیں کیا تھا، تب ان لوگوں نے کہا اور اس کو وہ اہل سنت کا ہی حصہ سمجھتے تھے۔ آپ بخاری و مسلم میں ان راویوں کی کثرت کی وجہ سے امام حاکم کا ایک قول امام سیوطی نے ہی تدریب الراوی میں نقل کیا کہ امام حاکم کہتے تھے کہ اگر تم لوگ مجھے شیعہ کہتے ہو تو کتاب مسلم ملعان من الشیعہ، آپ نے فرمایا کہ امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے یہ شیعہ راویوں سے بھری پڑی ہے۔ تو وہ ائمہ جو سند دیکھتے ہوئے، جو سند کی اہمیت جانتے تھے اور وہ سند کو بھی دین سمجھتے تھے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک حدیث ہوتی ہے جو حدیث کا متن ہے جو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، اب حدیث امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نہیں ملی، امام اور رسول اللہ کے درمیان کچھ لوگ ہیں، ایک چین ہے، ایک کڑی ہے، لوگوں کا ایک سلسلہ ہے، امام نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، 5 6 8 10 واسطے رابطے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے کے، یہ جو بیچ کے رابطے ہیں اس کو سند کہتے ہیں۔ اور یہ سند کیا چیز ہے اس کے بارے میں مقدمہ صحیح مسلم اگر آپ اٹھائیں تو امام مسلم نے لکھا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے پس ضرور دیکھا کرو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی سند کے معاملے میں علماء لاپرواہی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ تفضیل علی کو کوئی گمراہی سمجھتے ہوتے، اہل سنت سے ہٹ کر سمجھتے ہوتے تو یقیناً کبھی بھی ایسے روات سے وہ حدیث نہ لیتے جیسا کہ انہوں نے روافض سے نہیں لیں، صحابہ پر تبرہ کرنے والوں سے، ازواج مطہرات اور حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ازواج امہات المؤمنین پر تبرہ کرنے والے، ان کو برا بلا کہنے والوں سے کوئی روایت نہیں لی محدثین نے، تو مولا کائنات کی افضلیت کا قول کرنے والوں سے حدیثیں لیں، اس لیے کہ وہ اس قول کو اہل سنت ہی سمجھتے تھے، وہ اس کو اہل سنت سے خارج نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال ہوا یہ کہ ایک واضح اکثریت جو امت کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وجہ سے، فضیلت جو بیان ہوئی حضور علیہ السلام کے بعد پھر آپ کو خلافت ملی تو خلافت راشدہ کے آغاز اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں آقا کے آخری دنوں میں جو امامت کروائی آپ نے، ان بنیادوں پر آپ کو صحابہ کرام میں بھی بہت سارے صحابہ افضل کہتے تھے، اکثریت صحابہ کی، پھر تابعین میں، تبع تابعین میں، لیکن یہ بات پھر واضح کر دوں اور بار بار واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پر کچھ لوگوں کو چند احادیث سے دھوکہ لگتا ہے۔ میں یہ بات کہہ دوں صحابہ کرام میں بھی تمام صحابہ بالاجماع اس عقیدے پر نہیں تھے، صحابہ کرام کے اقوال بھی صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی افضلیت کا قول کرتے تھے۔ اور جب میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھی تھی، جب میں نے آپ کے سامنے ثقیفہ بنو سعدہ کا کچھ ذکر کیا تھا اور امام بخاری کی حدیث نمبر 6830 بیان کی، وہ ایک طویل خطبہ خلافت راشدہ کی حقیقت والی ویڈیو آپ میری پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان کیا تو آپ فرماتے تھے کہ جس وقت ہم ثقیفہ بنو سعدہ میں پہنچے حالات یہ تھے کہ ان الانصار خالفونا، انصار نے ہماری مخالفت کی تھی، وخالف عنا علی والزبیر، ہماری علی نے مخالفت کی تھی، حضرت زبیر نے مخالفت کی تھی، اور جو انصار تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر چکے تھے۔ وہ تو پھر بعد میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، ان کو دلائل دیے، حضور کے کچھ فرامین یاد کروائے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں ہی رہے گی، اور جو امت کے نیک لوگ ہیں وہ میرے قریش کے نیک لوگوں کی پیروی کریں گے، اور جو گناہ گار ہیں وہ قریش کے گناہ گاروں کی پیروی کریں گے، اس طرح کی کچھ باتیں بتائیں۔ وہ اپنی فضیلت نہیں، قریش کی فضیلت کا بیان کیا، تو اس وقت پھر حضرت سعد بن ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان کے، اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 12166، کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے فرمایا صدقتا، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا، نحن الوزراء وانتم الامراء، ہم آپ لوگوں کے وزیر ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں، امیر آپ لوگ ہیں۔ اور یہ چیز یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ صحابہ میں بھی ایک اختلافی کیفیت بنی، پھر ان کا اتفاق ہوا، سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں بیعت کر لی، لیکن جو لوگ افضلیت مولا کائنات پر عقیدہ رکھنے والے وہ مفضول کی امامت کے دلائل لے آتے ہیں کہ جو شخص افضل نہیں ہے،
افضلیت میں کم ہے، لیکن اگر امامت کرائے تو جائز ہے، ان کے دلائل اس طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے ہمیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا افضلیت کے معاملے میں نہ پڑھیں، فضیلت کے باب میں سب صحابہ کی فضیلتوں کا بیان پڑھیں، ہر صحابی کی فضیلت کو رسول اللہ کی زبان سے سنیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں، اور حضور کے خلفائے راشدین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجر و انصار صحابہ، ان کے ساتھ تمسک اختیار کریں اور ان کے ساتھ محبت کریں کہ یہ ایمان کی لذت ہے اور ایمان کی حلاوت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 3662۔ اب یہاں پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جیش ذات السلاسل بھیجا، جنگ ذات السلاسل، اس کا امیر کہتے ہیں مجھے بنایا، فَأَتَيْتُهُ، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اب آپ جب اس طرح کی احادیث اٹھائیں، ساری صحیح احادیث ہیں، آپ کو ایو اہل بیت کا احب الیکا، یہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مختلف اوقات میں سوال ہوئے، میرے آقا لوگوں کے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، آپ نے اپنے محبوب صحابہ میں سے جس کا بھی ذکر کیا وہ سارے کلام برحق ہیں، اور ہمیں اس میں سے کسی پر بھی اختلاف نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ بھی ہم اس سے برا محسوس نہیں کرتے۔ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا آقا علیہ السلام نے، کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے محبوب عائشہ ہے۔ فقلت من الرجال، پوچھا آقا مردوں میں سے، آقا نے فرمایا ابوہا، مجھے ان کے باپ پسند ہیں۔ اور جہاں سیدہ عالم سیدہ کائنات کا نام لیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ کائنات ہے، تو پوچھا مردوں میں سے، فرمایا بالہا، ان کا شوہر۔ یہ حضور علیہ السلام کی اپنی تقسیم تھی، ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس جھگڑے میں پڑنے کا کوئی فائدہ ہے، ہر کوئی ہمارے سروں کا تاج ہے اور ہمیں ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ حدیث پاک جو 3662 ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کا ذکر کیا، پھر ان کے والد گرامی کا ذکر کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوچھا گیا قلت ثم من، آقا اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر بن الخطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فعد رجالا، آگے حدیث ہے، پھر وہ پوچھتے چلے گئے تو حضور علیہ السلام ان کو نام بتاتے چلے گئے، ایک ایک کر کے بتاتے چلے گئے۔ اب یہاں پر آپ ایک حدیث پاک سنیں، امام بخاری نے اسے روایت کیا، حدیث نمبر ہے 3712۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد کہ یہ حضور کی وراثت کے باب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات کی آپس میں گفتگو ہوئی، تو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر کی فضیلت کا اقرار کیا، ان کی فضیلت کو مانا، اور یہ سارے لوگ، یہ صاحبان فضیلت، ایک دوسرے کی فضیلت میں بخل نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی فضیلت کو نہ صرف یہ کہ مانتے تھے بلکہ اس پر اقرار کرتے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے۔ سیدنا مولا کائنات نے کہا انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کے معترف ہیں، ہم آپ کی فضیلت کو جاننے والے ہیں۔ وذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اپنی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ وہ حضرت مولا کائنات کو ایک اختلاف تھا کہ آپ کی خلافت منعقد ہو گئی، لیکن آپ نے ہم لوگوں سے مشورہ نہیں کیا، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں۔ وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے بھی، اور رونے کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت، حضور کی قرابت داری اپنی قرابت اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہے اور زیادہ پیاری ہے۔ حضور علیہ السلام کی قرابت داری کو صدیق اکبر اتنی فضیلت دیا کرتے تھے، اور کیوں نہ دیتے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب حضرت علی کو مولا کائنات قرار دے دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ کر مولا کائنات کو مبارکباد پیش کی تھی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ صبح و شام ہر مومن کے مولا ہو گئے۔ تو یہاں اگر ہم ان کے آپس کے تعلق کو دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے امام بھی ہیں، اور آپ
ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور حضرت مولائے کائنات کا درجہ یہ ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مولا ہیں۔ ان دونوں کی آپس میں محبتیں بھی ہیں، دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہے، اور اگر بحیثیت انسان اگر کہیں اختلاف بھی ہوا تو وہ دین کی خاطر تھا جو پھر دور ہو گیا، اور ان کے آپس میں رحماء و بینہم کی تصویر نظر آتی ہیں۔ کبھی ان کے درمیان نفرت کا کوئی ایک لمحہ ہمیں نہیں ملتا، ایک دوسرے کا ادب و احترام انہوں نے رکھا۔ سو امت کو بھی چاہیے جو دونوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپس میں اسی طرح محبت رکھیں، اور ان دونوں شخصیات کے ساتھ بھی، ان دونوں ہستیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی محبت رکھیں۔ بخاری شریف میں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضرت ابو بکر کو دیکھا صحابہ نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ابو بکر و عمر کا ذکر کرتے کہ اتیت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ حضور اکثر یہ بات بیان کرتے تھے کہ میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے۔ حضور کی ان باتوں کو سننے کی وجہ سے صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ امام بخاری کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3698، اس کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا 4627 نمبر حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر اصحاب النبی کو چھوڑ دیتے تھے، ان میں سے ہم کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یہاں اگر کوئی یہ سوچے کہ حضرت مولائے کائنات کا نام کیوں نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے کہ جب صحابہ کا ذکر کرتے تو مولائے کائنات کو نہیں گنتے تھے کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ میں تھے، ان کو اہل بیت میں گنتے تھے۔ صحابہ کی گنتی کرتے تو حضرت ابو بکر کو سب سے اوپر، حضرت عمر کو ان کے بعد، عثمان غنی کو ان کے بعد، اور پھر باقی سارے صحابہ کو برابر چھوڑ دیتے تھے۔ مولائے کائنات کو اہل بیت اطہار میں گنا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آقا علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق، اور حضور چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ لوگ ابو بکر کو منتخب کریں۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم چاہتے تھے کہ امت مشاورت کے ساتھ میرے عطا کردہ اس سیاسی نظام کو آگے چلائے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو منتخب کر دیتے تو بعد میں اپنے بیٹوں کو لوگوں نے دلیلیں بنا لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں سے کئی دن مشورہ کرنے کے بعد اپنے خاندان سے نہیں، اپنے ذاتی پسند سے نہیں، رسول اللہ کے محبوب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ تو آج بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض کے کئی لوگوں کے اپنے نالائق بیٹوں کو خلیفہ بنانے کے حق میں اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، قطعاً کوئی دلیل نہیں بنتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اپنے بعد۔ حضور علیہ السلام نے ہاں نماز کی امامت کے لیے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، اس سے لوگوں نے اندازہ کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ نے ہمارے دین کی امامت، ہماری نماز کی امامت ان کے سپرد کی تو ہم اپنے دنیا کے معاملات بھی انہی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آقا اشارہ فرما گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بادشاہت نہ بنے، یہ موروثیت نہ بنے، یہ قبضہ نہ بنے، یہ ایسا مسلمانوں میں تاکہ قیامت تک لوگ میرٹ پر آتے رہیں، لوگ ان کو چنتے رہیں، یہ قبضے نہ ہو سکیں۔ لیکن بد نصیبی کی یہ پھر خلافت راشدہ کے بعد ہو نہیں سکا، تلوار کے زور پر قبضے ہو گئے، پھر موروثیت ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیاست کو زندہ کرنا آج تک امت مسلمہ کے ذمے قرض ہے، امت مسلمہ کے ذمے لازم ہے، واجب ہے کہ حضور کی اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کریں جس کی خاطر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی تھی۔ مگر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور نے اپنے بیماری کے ایام میں، اور آقا علیہ السلام زندگی میں بھی ویسے بیماری مبارک سے پہلے بھی کئی بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا کرتے تھے میرے آقا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، ایک بار یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں 2580 نمبر پر، امام بخاری نے اس کو روایت کیا 7190 نمبر پر، امام
امام مسلم نے اس کو روایت کیا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 421 نمبر پر 421، بخاری 7190، مسند امام احمد بن حنبل 2580۔ یہ حدیث پاک ہے۔ بنی عمرو بن عوف کے میں ایک کوئی اختلاف ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں صلح کرانے کی غرض سے گئے تو حضرت بلال سے فرما گئے، یا بلال ان حضرت الصلاۃ ولم آت فمر ابا بکر یصلی بالناس، اے بلال اگر نماز کا وقت آ جائے اور میں نہ پہنچ سکوں تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر کافی لمبی حدیث ہے، حضرت ابو بکر نے نماز کھڑی کروا دی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران جماعت پہنچ آئے، صحابہ کرام نے اس پر پھر تفسیق کی، تالیاں بجائیں تاکہ حضرت ابو بکر متوجہ ہو جائیں۔ وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے کسی طرف بھی نماز میں، لیکن جب تالیاں زیادہ ہوئیں حضرت ابو بکر جب ملتفت ہوئے، التفات کیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے۔ آقا نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، مگر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرمائی، اور پھر ادھر سے ہی آپ نے تلاوت کی جہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلاوت روکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرما کے بعد میں دو مسائل بیان کیے۔ ایک تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کھڑے رہیں، اشارہ کر دیا تھا تو کیوں نہیں کھڑے رہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہاں ہو سکتا ہے، لم یکن لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے ممکن ہے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کرے؟ انہوں نے عرض کی، اور حضور علیہ السلام لوگوں سے بیان فرمایا کہ اگر امام سے غلطی ہو تو تم اللہ اکبر سبحان اللہ کہا کرو۔ یہ جو تفسیق ہے تالی بجانا، یہ عورتوں کے لیے ہے، وہ منہ سے آواز نہ نکالیں، تالی بجا دیں امام کو غلطی پر مطلع کرنے کے لیے، اور مردوں کا کام ہے کہ وہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ دیں اگر امام سے غلطی ہو۔ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام میں، یہ تو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی جب حضور علیہ السلام کہیں چلے گئے تھے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، آقا نے اپنی بیماری کے ایام میں بھی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو یہ حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اب یہ آپ بات دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام اس بات پر بار بار تاکید فرماتے کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام کا ذاتی رجحان یہ ملتا ہے، میرے مصطفیٰ چاہتے تھے کہ میرے بعد لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری ابو بکر کے پاس ہی ہو، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی مشیت سے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خلافت منعقد ہوئی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ دو احادیث ہیں، 2581 اور 82، 2581 and 82۔ ان دو احادیث کو دیکھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قال فی مرضہ، اپنے مرض وفات میں حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو جماعت کرائے۔ پھر جب جماعت شروع ہو گئی، حضور علیہ السلام نے راحت محسوس فرمائی تو آقا دو آدمیوں کے سہارے باہر تشریف لے آئے۔ وہ دو آدمی بھی حضرت عباس اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہی تھے۔ جب وہ باہر آئے آقا علیہ السلام نماز میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، آقا نے اشارے سے انہیں روکا اور ان کے درمیان میں ثم جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی جنب ابی بکر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے ایک پہلو میں بیٹھ گئے، اور پہلو میں بیٹھ کر آقا نے تلاوت شروع کر دی جہاں سے ابوبکر نے چھوڑی تھی سورت کی، فَاقْتَرَعَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ السُّورَةِ، سورت کی اسی جگہ سے حضور علیہ السلام نے شروع کر دیا جہاں حضرت ابوبکر نے چھوڑا تھا۔ آقا دو جہاں نے تلاوت فرمانی شروع فرما دی، اور حدیث کی جو اگلی حدیث پاک ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کو امامت کروا رہے تھے اور حضرت ابوبکر لوگوں کو امامت کروا رہے تھے۔ اور حدیث نمبر 2591 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر مکبر بن گئے تھے، اونچی آواز میں تکبیر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پیچھے لوگوں تک نہیں آ رہی تھی، حضور دھیمی آواز سے بیان فرما رہے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر کی امامت اور لوگ حضرت ابوبکر کی آواز پر جو نمازوں میں جا رہے تھے، یہ بھی اشارہ تھا اس طرف کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ میرے آقا فرماتے تھے، یہ حدیث پاک مسند کی 12155 12155 اور امام مسلم نے 2383 نمبر 2383 نمبر پر یہ حدیث روایت کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات شریف سے صرف 5 دن پہلے آقا
باہر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے سر انور پر پٹی باندھی ہوئی تھی. حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے. فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد بیان کی اور ثنا کی، اور پھر فرمایا انہ لیس احد امن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ، میرے اوپر اپنی جان اور مال سے سب سے زیادہ جس نے احسان کیا ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّن النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اور اگر میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ولیکن خلت الاسلام افضل، لیکن خلت اسلام، اسلامی خلت زیادہ افضل ہے. سدوا عنی خوخۃ، میری مسجد میں ہر دروازہ بند کر دو غیر خوخت ابی بکر، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے. یہ حضور علیہ السلام نے یہاں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کا ذکر کیا اور ان کے علاوہ باقی سارے دروازے بند کرنے کا اشارہ کر کے ان کی خلافت کی طرف ہی اشارہ فرما دیا. اور یاد رکھیں یہ حضور کی وصال پاک سے صرف 5 دن پہلے کی بات ہے، صرف 5 دن پہلے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی بڑی تشریح فرمائی اور آپ نے فرمایا خلیل کے 9 معانی ذکر کیے، جن میں سے ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت کے سوا محب اپنے محبوب سے ایسے محبت کرے کہ اس کے سوا دل میں کسی اور کی جگہ ہی نہ بچے، اسے خلیل کہتے ہیں. لیکن خلیل کا یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رب ذوالجلال کے کسی کو نہیں دے رہے تھے اور نہ دینا چاہیے تھا. میرے آقا نے فرمایا اگر میں دیتا تو ابو بکر کو دیتا. یہ ایسی حدیث پاک ہے جیسے حضور نے فرمایا قرآن مجید نے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں اس کا پہلا عبادت کرنے والا ہوتا. یا قرآن مجید میں ہی ایک اور جگہ پر ہے لو کان معہ آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو فساد پڑ جاتا. ایسے ہی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یعنی بنایا ہی نہیں لوگوں میں سے کسی کو، اگر کوئی ہوتا تو ابو بکر ہوتا. یعنی حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان کر دیا. ناظرین کرام بے انتہا احادیث ہیں. آگے ایک حدیث پاک آخری آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایک بار حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس کو روایت کیا، مسند امام احمد بن حنبل میں 3599 نمبر پر ہے، امام بخاری نے 1897 نمبر پر، امام مسلم نے 1027 نمبر پر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل الصدقہ باب الصدقہ سے جنت میں جائیں گے، اہل الجہاد باب الجہاد سے جنت میں جائیں گے، اور روزے دار جو اہل الصیام ہے وہ باب الریان سے جائیں گے. حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ ما علی احد من ضرورت من ایہا دعیا، آقا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بندہ جس بھی دروازے سے بلا لیا جائے جانا تو جنت میں ہی ہے نا. لیکن پھر بھی آقا سوال یہ ہے کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فہل یدھا منہا کلہا احد یا رسول اللہ، آقا کوئی ایسا شخص جو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا نعم وانی ارجو ان تکون منہم، ہاں ابو بکر ایسے لوگ بھی ہوں گے اور مجھے یقین ہے. حضور جب ارجو کے لفظ بولے تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے، ان کا تعلق نصیب فرمائے، ان کی قربت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.